رفاقت کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. طویل رفاقت کی بنیاد برداشت پر رکھی جاتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے، سفر کے کسی حسین موڑ پہ محبت کی پھوار تھکے ہوئے مسافر کو وقتی طور پہ بھگو کر دوبارہ تر و تازہ بنا کر سفر پہ آمادہ کر دیتی ہے. مگر ہم سفر کا مانوس ہونا اس کا ساتھ نبھانے میں مددگار بھی ثابت ہوتا ہے. عورتوں کو اکثر ڈولی میں بٹھاتے وقت اپنا جنازہ اپنے شوہر کے گھر سے اٹھوانے کی تلقین کی جاتی ہے. یہ کمزور عورتیں اس عہد کو نبھانے کے لیے ساری زندگی ایڑیاں رگڑتی ہیں، مگر تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. جنازے کی نوبت آنے سے پہلے شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ سفر ترک کر دے، ہم سفر کو ٹھکرا دے یا نیا ہم سفر چن کر راہ بدل لے. عورت کا سب سے بڑا المیہ اس سٹیٹس کو مینٹین کیے رکھنا ہے. زندگی میں خلل پیدا کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا. جرأت کا اظہار، چناؤ کا اختیار، دھتکار کی قدرت اسے کبھی نہیں ملتی. ان تمام پابندیوں کے باوجود اس کی زندگی کے پرچائے امتحان میں کبھی رعایتی نمبر نہیں دیے جاتے. میں پوچھتی ہوں کہ انٹر میرٹل ریپ کی شکار لاکھوں کروڑ عورتیں ایک مرد سے گھن کھاتے ہوئے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے پر مجبور کیوں ہیں؟ کیا کریں؟ مجازی خدا کی بندگی، پتھر کے صنم کی پوجا، فرعون کی پرستش، کس لیے؟ نہ کوئی جزا، نہ کوئی شفا، نہ کوئی فلاح. ہر دباؤ کے سامنے سینہ تان لینا آسان نہیں ہوتا، اور ہر سینہ تان لینے کے قابل بھی نہیں ہوتا. میرا مطلب سماج کے کنکر سینے پر برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. آپ پرویز بھائی کی ہی مثال لے لیجئے. وہ کیا سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے نیو یارک میں عورتوں کے متعلق، عورتوں کے ریپ کے متعلق. پرویز بھائی للہ 2-3 ایسی عورتوں کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں بے بس مظلوم عورتوں کو نظر انداز نہ کیجیے. ہاں البتہ آپ کی وہ چیف آف آرمی اسٹاف والی سٹیٹمنٹ مجھے بہت پسند آئی. پر پریس کانفرنس میں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے فون پہ کہہ دیا ہوتا. میں ہوں نا اپنی سروسز دینے کے لیے. If I'd love to see men in uniform standing straight, attention and saluting. میں بھی کیا ذکر لے بیٹھی. Variety is the essence of life. زینب مسز بندوق والا مائی بیسٹ فرینڈ، اس نے کل مجھ سے پوچھا کہ نازی خوشی کے لیے زندگی میں کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا زیبی ڈیئر صرف 2 چیزیں. کہنے لگیں کون سی والی؟ میں نے کہا متعدد ذرائع آمدن اور متعدد ذرائع لطف و کرم. اس کی سمجھ میں خاک آیا ہوگا. مگر میرے آج کے مہمان نے اپنی زندگی انہی 2 اصولوں پہ قائم رہ کر بہت خوش اسلوبی سے گزاری. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے میڈیا ورلڈ میں کوئی الزبتھ ٹیلر جیسی اداکارہ ہے؟ میں کہتی ہوں اداکاراؤں کو چھوڑو، ہمارے تو سیاستدان ٹیلر میڈ الزبتھ ٹیلرز ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ سارے کے سارے مل کر پرویز بھائی کی وردی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. شاید ان کو اس کی کٹ پسند نہیں. میں پوچھتی ہوں کہ کیا تمہارے سیاستدانوں میں کوئی غلام مصطفیٰ کھر ہے؟ فوراً ہی بغلیں جھانکنے لگتے ہیں. کوئی جواب ہی بن نہیں پڑتا. ہمارے سیاستدانوں کی پرفارمنس ہی ایسی ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں. اور میرے آج کے مہمان وہ تو واقعی لاجواب ہیں. آئیے آئیے تشریف لائیے غلام مصطفیٰ کھر. کھر صاحب، کب سے تمنا تھی دل میں آپ سے ملاقات کرنے کی. آج میری تمنا پوری ہوئی. آپ سے ملاقات پہلے کیوں نہ ہو سکی اس کے دوشی مرحوم کرنل صاحب ہیں. ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتاؤں گی. لیکن میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کھر صاحب کہ کئی جگہ پڑاؤ ڈالنے والے مسلسل منزل کی تلاش میں رہتے ہیں. سچ کہیے کھر صاحب، کیا آج منزل کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ جی آپ کو دیکھنے کے بعد تو ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید منزل ہمیں مل گئی. کھر صاحب، بار بار ایک ہی تجربہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے ہوں. آپ کی شادیاں آپ کی وجہ شہرت ہیں. کبھی آپ نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ یہ نہیں اور صحیح اور نہیں اور کہ کیا وجہ تھی؟ وہ کون سی کمی تھی کھر صاحب جو پوری نہ ہو سکی؟ وہ کون سا خلا تھا جو کوئی پر نہ کر سکا؟ وہ کون سی خواہش تھی کھر صاحب جو آسودہ نہ ہو سکی؟ وہ کون سی تلاش تھی جو آج تک نہیں مل سکی؟ کیا وجہ ہے
یہ بار بار تجربے کیوں؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ میری وجہ شہرت شادیاں نہیں، ایز اے میٹر فیکٹ میری شادیاں ہی میری وجہ شہرت کی وجہ سے ہوئی ہوں گی، ورنہ اتنی جلدی لڑکیاں تیار نہیں ہو جاتی کسی کے ساتھ شادی کرنے۔ سر عورت یا لڑکیاں اٹریکٹ 2-3 چیزوں سے ہوتی ہیں۔ ایک، آپ کے پاس بے شمار دولت ہو جو میرے پاس کبھی نہیں تھی۔ دوسری کہ آپ کوئی بہت ہی زیادہ خوبصورت انسان ہو، لیکن خوبصورتی بھی ایک عجیب چیز ہے کہ آپ کسی کے لیے خوبصورت ہیں، کسی کے لیے نہیں ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ میرے اپنے خیال میں عورت کو اٹریکٹ یا امپریس کرتی ہے دیٹ از پاور۔ پاور پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے اور دولت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنے آپ نے بھی ایک میجر تبدیلی دیکھی اس وقت کہ جب میں ایک عام مصطفیٰ کر تھا اور سڑکوں پہ پھرتا تھا۔ شاید کوئی دیکھتا ہوگا، کوئی کہہ دیتا ہوگا کہ آنکھیں خوبصورت ہیں یا کوئی اس قسم کی بات، لیکن ایسے نہیں تھا۔ جیسے ہی سیاست میں زیادہ ایکٹیو ہوا، اور سیاست میں ایکٹیو مینز کہ جب میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دینا شروع کیا اور پھر گورنمنٹ نے بڑی شدت سے میرے خلاف ایکشن لیا، تو اس سے ایک میرا امیج ڈیولپ ہوا کہ مصطفیٰ کھار ایک بہادر آدمی ہے، اور یہ شروع میں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ایک فیمیل اٹریکشن جو ہے اس میں میں نے ایک واضح اضافہ اس وقت دیکھا۔ اینڈ آفٹر مسٹر بھٹو آئی واز دا موسٹ پاورفل مین۔ تو یہ کتنے لوگوں کو اس قسم کی پار نصیب ہوتی ہے، اور یہ اسی پار کی وجہ سے ہے کہ آج تک لوگ مجھ سے نفرت بھی کرتے ہیں، مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں۔ اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کامیاب زندگی گزاری ہو اور اس سے نفرت لوگ نہ کریں، اور وہ کنٹروورشل بھی لازمی ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ زیادہ لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں۔ اور کنٹروورسی سے یا کنٹروورشل تو پیغمبر بھی تھے، کیونکہ آپ جب باہر میں ہوتے ہیں تو ہر ایکشن آپ کا کسی کے حق میں ہوتا ہے، کسی کے خلاف ہوتا ہے۔ جہاں تک میری شادیوں کا تعلق ہے، میں آج یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کاش میری اتنی شادیاں نہ ہوتی، اور اگر صرف مجھے شادیوں کا شوق ہوتا تو پھر میں جو اسلام میں جائز ہے 2 یا 3 یا 4 بیوییں بیک وقت رکھ سکتا تھا، میں افورڈ بھی کر سکتا تھا، میرے لیے وہ پرابلم نہیں تھی، لیکن میری ہمیشہ زندگی میں ایک بیوی رہی۔ البتہ ایک چیز جو ہے وہ میں آج بھی ایڈمٹ کرتا ہوں، اس عمر میں بھی بہت سارے لوگ ہیں یا وہ ایڈمٹ نہیں کرتے یا ان کی سوچ یا ان کی زندگی کا سارا دار و مدار مختلف ہے جو مجھ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عورت زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور عورت کے بغیر، اور عورت کا برے سینس میں نہیں لے رہے، عورت کی دوستی، عورت کا ساتھ، عورت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کائنات میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے جس کے لیے انسان زندہ رہے، جس کے لیے انسان شہرت حاصل کرے، اور جس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں۔ اور میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو یہ ایڈمٹ کرنے میں کوئی وہ نہیں سمجھتا، کباہت نہیں سمجھتا کہ عورت کے بغیر میری زندگی نہیں گزر سکتی۔ مرحوم کرنل صاحب یاد آ گئے، وہ ہمیشہ مجھے یہی کہا کرتے تھے جی، آپ ان کو کہ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ جی۔ آپ کی تمام باتیں میں نے بہت غور سے سنی کھر صاحب، جی، لیکن آئی بیگ ٹو ڈس ایگری وتھ یو۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی عورت آپ سے آپ کی پاور کے پیچھے یا آپ کے پیسے کے پیچھے اٹریکٹ ہوئی ہوگی۔ آپ کو دیکھ کر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ آج جتنے ہینڈسم ہیں تو تب تو کیا قیامت ڈھاتے ہوں گے آپ خواتین کے دلوں کے اوپر، کس طرح کھینچی چلی آتی ہوں گی۔ اب جانے کہ مرحوم کرنل صاحب مجھے آپ سے کیوں نہیں ملنا دیا کرتے تھے، دیکھیے انسیکیور تھے بیچارے۔ جی، لیکن مجھے تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اگر یہ بات درست ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، تو پھر تو نیچرلی میرے خیال میں آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ فارغ بھی ہیں۔ تو کرنل صاحب بیچارے وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اب مجھے دیکھ کے بھی آپ بار بار کرنل صاحب کو یاد کر رہی ہیں، تو یہ تو مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ کھر صاحب یہ میری وفا ہے، یہ میرا دل ہے جس میں آج بھی بہت پیار ہے۔ ہر طرف ڈھونڈتی رہتی ہوں کہ کوئی ملے، کوئی ایسا جس کو اپنا پیار نچھاور کر سکوں جس کے اوپر، لیکن اس قابل کوئی ملتا ہی نہیں کھر صاحب۔
عجیب وقت آ گیا ہے. خیر چھوڑیے, میں اپنی کہاں لیکن- دکھلاری کہانی لے کر بیٹھ گئی. مجھے یہ بتائیے, لیکن جو کچھ آپ نے کہا ہے اگر یہ درست ہے تو آج وہ شخص آپ کے سامنے ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. چلیے مستقبل کی بات بھی ہوتی رہے گی, ابھی ماضی میں جاتے ہیں تھوڑا سا. ہم تجربات کی بات کر رہے تھے, وہ کون سا تجربہ, کون سی شادی سب سے کامیاب رہی؟ دیکھیے, میری پہلی شادی ہوئی تھی میں جب 13 سال کی عمر کا تھا, اور اس وقت میں وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. اور فرق صرف یہ تھا کہ میں ایک بہت ہی پرانے زمانے کے جس قسم کے گاؤں ہوتے ہیں اور بہت ہی بیکورڈ ماحول سے آیا تھا. لیکن میرے والدین نے میری تعلیم ان انسٹیٹیوشنز میں کی کہ جو بہت زیادہ ایڈوانس تھی. میری شروع تعلیم کانوینٹ سے ہوئی تھی, اور کانوینٹ میں کو ایجوکیشن تھی. تو اس وقت سے میری ایک سوچ میں تھا کہ اس قسم کی ایک خاتون ہونی چاہیے جس سے میں پیار کروں یا جس سے میری شادی ہو. لیکن وہ ہمارے پرانے زمانے کے جو رسم و رواج ہیں وہ تو جب پیدا ہوتے ہو آپ کی منگنی کر دیتے ہیں. تو اس وقت جب میری شادی ہوئی, میں نے دبے لہجے میں طریقے سے یہ کہا کہ میری شادی یہاں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس زمانے میں بھی ایک لڑکی تھی کہ جس سے دل میں میں عشق کیا کرتا تھا. اور اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں سب کچھ یہی ہے. اور شاید اس زمانے اگر مجھے وہ کہتی کہ سب سے بڑی قربانی دو, جس کی زندگی کی حد تک بھی تو میں کرنے کے لیے تیار ہوتا. لیکن مجھ میں اتنے گٹس نہیں تھے یا اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں اظہار ان کو کبھی نہیں کر سکا تھا. تو پھر اس وقت میری شادی ہو گئی, ابھی کانوینٹ میں تھا. تو وہاں سے یہ ساری چیز جیسے آپ کہیں نا کہ غلط ہونے شروع ہوئی. سچی بات یہ ہے کہ میں نے کسی بیوی کو نہیں چھوڑا, میری بیوی مجھے چھوڑ گئی. اور میں ان سے عشق پیار وغیرہ بھی کسی حد تک بھی, میں ہوں رومانٹک آدمی, میں عشق کے بغیر تو رہ نہیں سکتا. تو وہ تھا, لیکن شاید میرے میں وہ جو کانٹرڈکشن تھی, اب میں اس کا خیال کرتا ہوں, پہلے نہیں تھا. آئی آلویز وینٹ فار گڈ لکنگ اٹریکٹیو گلیمرس وومن لیڈیز. جی. لیکن وہ ماڈرن فیملی سے تھی اور ماڈرن خیالات تھی. اس وقت مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا کہ کلبز میں, پارٹیز میں, ڈنرز میں. دوسرا, جب میں ان کو بیاہ کے گھر لے آتا تھا, پھر میں ٹوٹلی ان کو دیکھنا چاہتا اس رول میں جیسے ہمارے پرانے زمانے کی ماں بہنیں وغیرہ یہ ہیں کہ اب یہ ٹوٹلی اس طریقے کا ماحول میں زندگی گزاریں. تو میرے خیال میں ون آف دا میجر ریزنز کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے لیے سفوکیشن تھی, بوریت تھی کہ مصطفیٰ کھار تو ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ مصطفیٰ کھار کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ وہ ٹائم گزار سکے. ویسے تو یہ پولیٹیکل انٹرویو نہیں ہے, بٹ ادروائز تو میں نے 12 سال ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایسے گزارے کہ رات اور دن میرے لیے ایک ہوتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس آدمی کا جو کانسیپٹ تھا پالیٹکس کا, میں نے ایک دن میں ڈھاکہ آ جا رہا تھا, مجیب سے ملاقاتیں اور وغیرہ ساری ان کی جو تھی وہ پیغامات وہ میں دے رہا تھا. یحییٰ خان, جنرل پیر زادہ, ذوالفقار علی بھٹو, مجیب الرحمن. تو میں یہاں آیا, ان کو میں نے دیا, تو اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ جائیں اور سیدھا مجیب کے پاس, مجیب سے ہو کے پھر آپ آئیں جنرل پیر زادہ کے پاس اور پھر میرے پاس ہیں. تو میں نے یہ کہا, میں نے کہا کہ سر اگر اجازت ہو تو میں ایک دن کے لیے ملتان سے ہوتا جاؤں, بیکاز اس لاہور سے فلائٹ تھی ڈھاکہ کے لیے. تو ہی لکڈ ایٹ می, سے کہ مصطفیٰ, میں نے سمجھا کہ میں نے یہ 13 سال تمہارے ساتھ جو گزارے ہیں, میں نے تمہیں پولیٹیشین بنایا اور میں نے تمہاری وہ ایجوکیشن کی ہے جو میں کسی اور کی سوچ ہی نہیں سکتا, اتنا وقت ضائع کی. بٹ آئی اسٹل سی دیر لاٹ آف تھنگس مسنگ ان یو. آئی سیڈ سر کیا؟ ہی سیڈ پولیٹیشینز ہیو نو فیملیز, فیملیز بعد میں آتی. اور وہ جب آپ کے پاس اسپیئر ٹائم ہو, ہم اس کرائسس میں سے گزر گئے ہیں اور تم اپنی فیملی کو یاد کرے ہو, یہیں سے سیدھے جاؤ. سو اس لحاظ سے بھی آخر جو عورت عشق کر کے یا پیار کر کے یا ویسے بھی اگر آپ کی بیوی ہو اور اس کے پاس اتنا کم ٹائم ہو آپ کے پاس اور بیٹھی بھی حویلی میں ہو, تو آئی تھنک وہ فرشتہ بھی اگتا جائے گا. کھار صاحب, میں تو تنہائی میں عشق سوچتی تھی, پیار کی باتیں کرتی تھی,
آپ میرے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے, آپ کے منہ سے اتنی رومانٹک باتیں سن کر اتنی خوشی ہو رہی ہے, اتنا اچھا لگ رہا ہے. اینڈ آئی کین سو ریلیٹ ٹو یو کھر صاحب ان سو مینی ویز. یو سیڈ کہ یو گاٹ میرڈ ایٹ دی ایج آف 30. آئی آلسو گاٹ میرڈ ایٹ دی ایج آف 30. 13 سال کی تھی, میرا ہاتھ کرنل صاحب کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا. نہ کر سکتی تھی نہ ہاں کر سکتی تھی. وہ تو اللہ بخشے مرحوم کرنل صاحب کو, بہت اچھی زندگی گزاری ہم دونوں نے ساتھ. کھر صاحب آئی ایم اے ون مین وومن, معاف کیجیے, آئی ایم اے ون ہسبینڈ وومن. دراصل میٹریمنی کے اندر ورائٹی میری سمجھ میں نہیں آتی. کال می بلانگنگ فرام دی اولڈ اسکول آف تھاٹ, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی کوشش اگر نئے تجربات کرنے کے بجائے وہی کوشش ایک شادی کو نبھانے میں کر دی جائے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ دیٹ پرووز مور پروڈکٹیو؟ آئی ایگری وتھ یو, آئی انٹائرلی ایگری وتھ یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا. سب سے مشکل کام انسان کے لیے اپنے آپ کو اسیس کرنا اور اپنی خامیاں دیکھنا ہوتا ہے. جو لوگ اپنے میں خامیاں دیکھ سکیں اور جو لوگ اپنے متعلق صحیح اسیسمنٹ کر سکیں, وہ یا فرشتے ہوں گے یا بہت بڑے آدمی ہوں گے. لیکن جو میری شادی کے متعلق آپ نے باتیں سنی ہیں وہ اوور ایگزیجریٹڈ ہیں, اس لحاظ سے کہ میں اتنا ظالم تھا یا مارتا تھا. کتابیں چھپ گئی کھر جی, صاحب. کتابیں تو دیکھیں, کتابیں لازمی چھپ جاتی ہیں ان لوگوں کے متعلق کہ جن کا نام یا ان کی اچھائی برائی لوگ سننے کے لیے تیار ہوں. یہ بتائیں کہ ڈائیورسز تو اور لوگوں کی بھی ہوتی ہیں, میری کتاب لاکھوں لوگوں نے کیوں پڑھی, اتنی پاپولر کیوں ہوئی, وجہ کیا تھا؟ وجہ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں ایک شخص سچ بتاؤں ایک عورت سے ظلم کرتا تھا. کھر صاحب سچ بتاؤں, جی, میں نے ٹینا کی وہ کتاب آپ کی وجہ سے پڑھی. جی, میں آپ کو جاننا چاہتی یہی تھی. وجہ ہے. آمنہ جانی واز اوور لاسٹ ویک آلسو. اچھا, بہت اچھی بچی ہے. آئی ایم سو پراؤڈ آف ہر, آئی ایم ریئلی سو پراؤڈ آف ہر. ماشاء اللہ شی از میڈ سچ اے بگ نیم فار ہر سیلف. کھر صاحب, ڈو یو فیل ایور پراؤڈ آف ہر؟ I do, but I am very sad about it that she is away from me. اور ہمارا وہ جو رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں. لیکن اس میں I don't want to get into this controversy. لیکن اس میں شہری did not behave where she was simple. وہاں دوسری جگہ پہ she did not behave like a sensible woman. If she had, then Amna and myself would not have this kind of relationship. Could I ever thought of taking my child by force اور اس کو ماں سے میں علیحدہ کرتا؟ اس سے بہتر میں خودکشی کر لیتا, میں کبھی نہ کرتا. بٹ اینی ہاؤ وہ ایک اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا کہ اس کے بعد اس کے دل میں, اینڈ رائٹلی سو, وہ یہی سمجھتی ہے کہ میرے باپ نے زیادتی کی. اور کسی حد تک صحیح ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ اگر وہ سوچے تو یہ ہے, لیکن اس کو بہت پیار کرتا تھا. اور بعد میں پھر میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی تو اس کا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو اس لیے ایک فاصلہ, حالانکہ میری دوسری اولاد جو ہے کسی کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے جو اس کے درمیان ہوگا, جس کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا. تو اس میں تو پھر یہی ہے کہ انسان ہر چیز کا مالک خود نہیں ہے. قسمت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ نہیں کرنا چاہتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھٹو کی لیگیسی کے اوپر ایک طرح سے آصف علی زرداری ہیز بین اے کنٹروورشل فگر, اینڈ یو ہیونگ بین سو کلوز ٹو ذوالفقار علی بھٹو. آئی ایم ویری فونڈ آف آصف. مجھے جب بھی ملتا ہے بہت پیار سے ملتا ہے, بہت تمیز سے ملتا ہے. آئی ایم ویری فونڈ آف ہم. آئی تھنک از اے ویری نائس مین. لیکن لوگوں کو بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں. 2 چیزیں. پہلی تو یہ ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ کی منگنی ہوئی اس سے 90% لوگ خوش نہیں تھے. ناٹ ریزن کہ آصف کون ہے کیا ہے, بے نظیر لوگوں کے لیے دماغ میں ایک ہیروئن تھی اور ایک ان کا وہ تھا امیج کہ بے نظیر ہماری ہے. یہ مقصد ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ اس کے ریزنٹمنٹ یا اس کے ساتھ ناراضگی اس لیے تھی کہ بے نظیر اب کسی اور کی ہو رہی, شی از گوئنگ ٹو بی مسز زرداری. یہ ایک میجر فیکٹر تھا لوگوں کو. لوگ جب ایسے سوچتے ہیں وہ ریشنلی نہیں سوچتے, وہ چاہتے بس بے نظیر ہماری, یہ بہن ہے, ماں ہے, جو بھی رشتہ اس کے ساتھ بس یہ ایسے رہے. یہ کیسے کسی کی بیوی بن سکتی, کیونکہ بائی دیٹ ٹائم بے نظیر کا امیج کافی بلٹ ہو چکا تھا. پہلا تو لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگا کہ جب ہو گیا دین پیپل ایکسیپٹڈ اٹ. بے نظیر کے ساتھ وہی رشتہ تعلق وغیرہ رہا. آصف کا جہاں تک تعلق ہے, آپ اس میں دیکھیں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس میں خامی اور خوبیاں نہ ہوں. آصف میں بھی ضرور ہیں اور ہوں گی, ہر انسان میں ہوتی. لیکن آصف ایک چیز آصف کی جو ہے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں.
آصف جھوٹا نہیں ہے. خر صاحب آپ کی بات سمجھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ بات جھٹ سے سمجھ میں آ جاتی ہے, کانوں سے سیدھی دل میں اتر جاتی ہے اور یہیں کہیں تحریر ہو جاتی ہے. کہیں یہ آخری ملاقات نہ ہو ہماری اور آپ کی. ابھی مجھے تو اس بات پہلی کا ڈر ملاقات ہے خر صاحب, ابھی تو بہت ملاقاتوں کا سلسلہ انشاءاللہ قائم ہوگا. خر صاحب آپ بھی مجھے پتہ ہے مجھ سے بعد میں گلا کریں گے کہ کہاں میں اتنی سنجیدہ گفتگو لے کر آپ کے ساتھ بیٹھ گئی. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ موسیقی سننے کا شوق ہے؟ جی موسیقی سننے کا شوق ہے؟ کس کو نہیں ہے؟ کس گلوکارہ کو بہت قریب سے سنا؟ دیکھیں قریب سے تو میں نے بہت کو, فریدہ خانم کو, نور جہاں کو. نور جہاں میرے بہت قریب تھی اور میرا ان کا بھائی اور بہن کا رشتہ تھا. نور جہاں؟ نور جہاں اس لیے کہ میرے ایک دوست کے ساتھ ان کی دوستی تھی, خدا ان کو جنت نصیب کرے. ان کے ذریعے سے ملے تھی اور پھر وہ بہن بھائی. لیکن اس نے اور میں نے دونوں نے بہن بھائی کا رشتہ ایسے نبھایا کہ جیسے ہونا چاہیے. کیونکہ جب میں گورنر تھا تو نور جہاں مجھے ایک فون کرتی تھی کہ مجھے ملنا ہے, تو اسی وقت میں کہتا تھا بہن آ جائیں آپ. تو اس کا ہمیشہ کام ہوتا تھا, وہ اپنے فلم انڈسٹری کے لوگ وغیرہ لے آتی اور اس کی عزت شان ہوتی کہ میں گورنر کو جب چاہوں جا کے مل سکتی. لیکن اس نے بھی اسی طرح سے ریسپروکیٹ کیا کہ جب میں پار میں نہیں تھا اور میں دھکے کھا رہا تھا اور میرے دوست انسسٹ کرتے تھے کہ جناب نور جہاں کا گانا سننا چاہیے, تو میں ان کو 12 بجے فون کرتا تھا تو کہتی بھائی میں آئی, اور اسی وقت آ کے وہ بیٹھ جاتی تھی اور دوستوں کے سامنے. لیکن ایک بات کہتی تھی, کہتی کھر بھائی ایک کام کیتا کرو, یہ جدوں تسی بیویاں نال لے آندے ہو نا, انہاں نوں نال نہ لے کے, یہ تو مینوں اس طرح دیکھ دیا نا کہ جس طرح مینوں انہیں قتل کر دیا. بڑی حاضر جواب تھی اور بہت ہی اچھی کانورسیشن وغیرہ کرتی تھی یہ. اور ویسے تو لتا کو بھی ہم بہت محبت اور پیار سے سنتے ہیں, لیکن غلام علی, مہدی حسن. غلام علی تو میرے ذاتی دوست ہیں اور بہت قریب میرے رہے ہیں, اور غلام علی نے کو بھی جب میں نے بلائے مجھ سے اس نے ایک پیسہ کبھی نہیں لیا. مہدی حسن بھی بہت اچھے گانے والے ہیں, ان کو بھی سنتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہمارا وقت تھا اس وقت طلعت محمود, رفیع یا مکیش, یہ بہت اچھا گاتے تھے, ان کو سنتے ہیں. مجھے طاہرہ پسند ہے. طاہرہ سید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ طاہرہ واقعی ایک تو گاتی بہت اچھی تھی, اور طاہرہ بھی ایک خوبصورت تو آپ کہہ سکتے ہیں, خوبصورت تھی, لیکن یہ بھی ایک بڑی کیرزمیٹک عورت تھی اور اپنے وقت میں بہت اٹریکٹیو تھی. خاص طور پہ ان کی گردن اتنی خوبصورت تھی کہ بس انسان دیکھتا ہی رہ جاتا. اور میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ تو میں نے آپ کو کہا ہے, اب میں نے اتنے آپ کو ہنٹس دیے ہیں, اب باقی صرف پرپوزل والی بات ہی رہ گئی ہے, وہ میں اب یہاں نہیں دے سکتا. اس فون کو بھی ابھی بجنا تھا. ایک سیکنڈ خر صاحب. ہیلو شہباز, تم؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. کہاں سے بول رہے ہو؟ لندن, امریکہ, جدہ, دبئی, کہاں ہوتے ہو تم آج کل؟ انوکھے انوکھے ٹھکانے تیرے, یہ باتیں تیری, وہ پھنسانے تیرے. اچھا فون کیوں کیا؟ Is the honeymoon over, darling? It still continues? I was always impressed by your stamina, شہباز. وہ سر پہ کھڑے ہو کے سڑکیں بنوانا, وہ برجیں بنوانا, وہ فلائی اوورز, وہ لے اوورز. تم نہیں بدلو گے ہاں؟ حمزہ کو سمجھاؤں, شادی پہ نہیں مانتا؟ شہباز, this must be your lucky day. I have the right person sitting here. What a coincidence, نا. غلام مصطفیٰ کھر صاحب آئے ہوئے ہیں. ان کو کہہ دیتی ہوں کہ حمزہ کو قیمتی مشورے دیں. کیا کہا؟ نہیں. شہباز, کھر صاحب اس کے باپ کی طرح ہیں, کوئی غلط مشورہ نہیں دیں گے. اچھا ڈونٹ گیٹ ورکڈ اپ شہباز. بالوں کا کیا حال ہے؟ اچھا ہیئر کلر پوچھنا ہے, طارق سے پوچھ کے پرویز بھائی والا بتا دوں گی. ہاں لیکن سائڈ بنز ویسے ہی رکھنا گرے, آئی تھنک کافی اچھا لگتا ہے اس کے پورے میک اپ کے اندر. اچھا جانی, آئی گوٹ ٹو گو. کھر صاحب کو میں انتظار نہیں کروا سکتی. اینڈ گیو مائی لو ٹو نصرت. ہاں او سوری ٹمی, ٹیک کیئر آف یور سیلف. ہاں بائے. اف, ان بھائیوں کا بھی کچھ سمجھ نہیں آتا. آپ کی ملاقات تھی؟ جی میری ملاقات ہوئی, ابھی میں گیا تھا, انہوں نے مجھے بلایا تھا کھانے پہ بھی, اور بلکہ نواز نے بھی کھانے پہ بلایا تھا. بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے ان کے ساتھ. لیکن آپ کی یہ گفتگو سن کے تو مجھے اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ شاید آپ
سب کے ساتھ ایسے کرتی ہیں؟ کھر صاحب میں تو بہت کچھ سمجھ گیا تھا. تعلقات رکھنے ہی پڑتے ہیں, کیا کروں, ان کا فون آیا تھا اتنے پیار سے تو ایسے تعلقات؟ آئے ہائے کھر صاحب پلیز, بھائیوں کی طرح ہیں میرے, بالکل اچھا. مذاق کرتی ہوں, چھیڑتی رہتی ہوں. باقی آپ ان کو تو یہ تو نہیں کہیں گے مصطفیٰ کھر کے ساتھ میرے بھائیوں کے ساتھ کھر صاحب تعلقات؟ آج تک مجھ پہ مرحوم کرنل صاحب نے کبھی شک نہیں کیا, اور میں ایسی جھوٹی نہیں ہوں. اچھا, میں مجھے بھائی کبھی نہ کہنا آپ. کبھی نہیں کہوں گی کھر صاحب, میں دلوں کے رشتوں پہ بلیو کرتی ہوں. آپ سے باتیں کرنے کا بہت مزہ آ رہا ہے کھر صاحب, لیکن ابھی میں نے اپنے ہاں ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ, ایک بہت ہی کریٹو خاتون کو دعوت دے رکھی ہے, اور آپ کا مجھ سے ایک وعدہ ضروری ہے ان کو پہلے بلانے سے اندر, جی. کہ جو جگہ آپ نے اپنے دل میں مجھے عنایت کی ہے وہ جگہ صرف میرے لیے ہے. نہیں جی, وہ تو بالکل آپ اس کا فکر نہ کریں. ہاں, وہ ہمیشہ آپ رہے گی, لیکن آپ کو فیصلہ جلد کرنا ہوگا, کیونکہ میری عمر اب اجازت نہیں دیتی کہ میں اتنی دیر انتظار کروں آپ کا. کھر صاحب میں بلانا چاہوں گی فریحہ الطاف. آپ نے نام سنا ہوگا, ہمارے ملک کی بہت بہت ٹیلنٹڈ, بہت کریٹو فیشن کوریوگرافر, فیشن پرسن. شی از آل اباؤٹ اسٹائل. شی از دا لیڈی بیہائنڈ دا فیمس لکس اسٹائل ایوارڈز. اینڈ فریحہ, کم آؤٹ ڈارلنگ. کھر صاحب از ویٹنگ اینڈ سو ایم آئی. فریحہ میری جان, یہاں تک لکس کی لپٹیں آ رہی ہیں. یو آر اے ٹرو ماڈل. جس پروڈکٹ کو کی پبلسٹی کرتی ہو اس کو استعمال بھی کرتی ہو. واٹ آنیسٹی. اچھا, آنیسٹی سے مجھے یاد آیا, یہ بتاؤ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہی ہو, کس چیز میں مصروف ہو آج کل؟ آج کل تو صرف لکس اسٹائل ایوارڈس ہو رہے ہیں اس میں, اور بچوں میں بیسکلی. دیٹس اٹ. آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ ایلس وین آئی ایم ڈوئنگ دس پروگرام, اور کچھ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ, کیونکہ 24 گھنٹے فون بج رہا ہوتا ہے اور لوگ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ سے. فریحہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ پوچھوں کہ تمہاری کوشش کیا ہے, یہ کہ اس سال لکس اسٹائل ایوارڈز پچھلے سال سے بہت بہتر ہوں, یا یہ کہ اس سال جو لکس اسٹائل ایوارڈز ہوں گے وہ پچھلے سالوں کے ہونے والے لکس اسٹائل ایوارڈ سے کم کنٹروورشل ہوں؟ دیکھو, میں تو کہتی ہوں کانٹروورسی بہت اچھی ہوتی ہے. اب یہ پروگرام ہی اتنا کنٹروورشل ہے, دیکھ لیں, اور اسی لیے لوگ دیکھتے ہیں. سو آئی تھنک کنٹروورسی تو ہوتی ہے ایوارڈ شو کے اندر. ہر سال ہم لوگ چاہتے ہیں کہ امپروو ہوتا جائے, اور آبویسلی پچھلے سال سے تو بہت ہی بہتر کرنا ہے اور بہت پاکستانی کرنا ہے. سو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایکسائٹنگ دس ٹائم انشاء اللہ. فریحہ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلدی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے اندر لکس اسٹائل ایوارڈز کا نام آنے والا ہے, اور اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ دے آر دا موسٹ کنٹروورشل ایوارڈز, ایک یہ کہ دے آر دا موسٹ انڈرسٹینڈیبل ایوارڈز, اور ایک یہ کہ undeserved awards, most undeserved awards. How do you think that's true, Freeha? I don't think so. اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی حصہ ہی نہیں لے رہا ہوتا. But every year people are coming and calling me and going crazy and میں کیا پہن رہی ہوں اور میں کس کے ساتھ پریزنٹ کر رہی ہوں, اور آپ مجھے اوارڈ دے رہی ہیں کہ نہیں. The thing is کہ میں کسی کو اوارڈ نہیں دیتی. There is a committee, there is a jury that decides that. And I am not the award manager. I am the show producer. I basically decide the concept and I put the show together. So یہ میرا کام ہی نہیں ہے. تو اگر کنٹروورسی ہوتی ہے تو ہونے دو, وہ تو ہر ایوارڈ شو میں ہوتی ہے. اکیڈمی ایوارڈز اب 79 ایئرس کے ہو گئے ہیں, اور لکس اسٹائل ایوارڈز ابھی صرف 4 سال کا بچہ ہے. سو آئی تھنک کہ بائی دس ٹائم ہی گروز اپ اور شی گروز اپ اینڈ میچورز, it will be quite something else and maybe less controversial. But I think all award shows are controversial because کسی نے جیتنا ہوتا ہے, کسی نے ہارنا ہوتا ہے, اور جب ہار جیت کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ کنٹروورسی ہوتی ہے. Freeha, I'm so fond of you. تو میری بہت اچھی دوست ہو, یہاں آئی ہو, مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے. فریحہ, تم سے ایک چھوٹی سی سفارش کرنی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ تم میری بات نہیں ٹالو گی. آخر کو پروڈیوسر ہو تم لکس اسٹائل ایوارڈز کی. تمہیں ایوارڈ چاہیے؟ نہیں, ایک ایوارڈ دلوانا ہے کسی کو. اچھا, کس کو؟ اگر کوئی نئی کیٹیگری ہو موسٹ ہینڈسم مین آف دا ایئر کی, تو وہ ایوارڈ کھر صاحب کو جانا چاہیے. یہ میرے دل کی آواز ہے, یہ میری خواہش ہے, اور اس خواہش کو تمہیں پورا کرنا ہوگا. آئی تھنک دیٹ ہم لوگ جب وہ ایڈ کریں گے کیٹیگریز آف موسٹ بیوٹیفل پیپل ان پاکستان, جو ہونا چاہیے. آئی تھنک ایک زمانے میں ہوتا تھا, ہیرلڈ یوزڈ ٹو کم آؤٹ ود دیٹ لسٹ, یو نو, اینڈ آئی یوزڈ ٹو لو دیٹ لسٹ. بڑے مزے کی لسٹ ہوتی تھی, کیونکہ اس میں سب سے خوبصورت آدمی, سب سے خوبصورت عورتیں, سب سے زیادہ پبلسٹی ہنٹنگ پیپل بھی ہوتے تھے. تو ضرور, اگر
you know, ہم لوگ it's all about beautiful people. اور جہاں تک میری بات ہے فریحہ، تم جانتی ہو کہ آئی ایم ٹو ابو دیز ایوارڈس. مجھے ان ایوارڈ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے لیے تو یہی بہت بڑا ایوارڈ کہ کھر صاحب آئے، اتنی اچھی اچھی باتیں کی. تمہاری ملاقات ہے کھر صاحب سے پہلے؟ نہیں، میری پہلی بار ملاقات. But you worked with Amna. I've worked with her. I met her today and I told her in Lahore that I'll be seeing you tonight. So you, I'm sure, have heard a lot about Khar Sahab. Of course, Khar who Sahab, hasn't? آپ نے بھی فریحہ کا ذکر تو ضرور سنا ہوگا. بالکل بھی نہیں سنا ہوگا. نہیں بہت سنا. تو بتائیں کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ بھائی آپ ماڈل ہیں. ہوتی تھی ایک زمانے میں. تو وہ ایک زمانے میں ہم بھی تو ایک زمانے میں بہت خوش تھے، لیکن جن لوگوں کا نام وہاں تک پہنچ جائے کہ جو جن کو لوگ پسند کریں تو وہ لمبے عرصے کے لیے لوگوں کو دلوں میں نام زندہ رہتے ہیں، اور بلکہ ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی وہ جب باتیں سنتے ہیں تو ان کو بھی کم از کم انٹروڈکشن ہو جاتا ہے. کھر صاحب، ہاں میں کہہ رہی تھی ایک چیز مجھے کھر صاحب کی تمہیں ضرور بتانی ہوگی، جو ہم دونوں کی کامن سی بات ہے. وہ یہ ہے کہ ہم بہت عرصہ اکیلے نہیں رہ سکتے، اکیلے خوش نہیں رہ سکتے، اکیلے بالکل نہیں رہ سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم دونوں اتنے خوش دکھائی دیتے ہیں، ایور ہوپ فل، ایور سکسیزفل. اور تم نے فریحہ ایک ہی ڈیورس کے بعد، ایک ہی سپریشن کے بعد ہتھیار ڈال دیے. ایکچولی آپ کو غلط انفارمیشن ہے، ایک نہیں تھی، دو تھی. میں نے ان کی طرح ریکارڈ نہیں توڑے، لیکن پھر بھی آئی ایم سو پراؤڈ آف یو فریحہ. دا تھنگ از کہ میں کچھ چھپاتی نہیں ہوں. You know, actually Amna used to write that article in Friday Times, اور اس کے بعد 15 مہینے تک میں نے بھی وہی آرٹیکل پکڑا تھا، اور وہ ہم لوگوں نے اسی لیے ہم لوگوں کو دیا گیا تھا کیونکہ ہم کافی بولڈ ہیں اور ہم جو ہے وہ ہے اور وہی سامنے. اور چھپانے والی باتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوتی ہیں. اس کو نہ پتہ چلے، فلاں کو نہ کہنا، یہ نہ کہنا. You make your mistakes and you move on with life, and that's what it's all about. So ہتھیار میں نے نہیں ڈالے، آپ کو کچھ نہیں معلوم اس کا مطلب ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بہت جلدی خوشخبری سننے والے ہیں. اب شادی وادی میں میرا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. I'll be honest with you. I have 2 children, mashallah, and I'm quite happy. I'm actually, میں یہ آرام سے کہہ سکتی ہوں اور ٹیلی ویژن پہ کہنا چاہوں گی کہ I am a single mother, اور میں بہت خوش ہوں. میں اپنے گھر اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں. I am not supported by any man, and I'm looking after my mother. She lives with me. اور مجھے کوئی اتنا شادی کرنے کا شوق نہیں ہے، نہ کوئی پریشر ہے اس کا. بٹ ہر ایک کا ہوتا ہے کہ یس یو وانٹ اے پارٹنر ان لائف اینڈ یو وانٹ somebody who loves you and you can love somebody back. I think that is something which I am not given up on. So it's so lovely to have you over, really. Thank you. Tell me about your children. Children, one is 9 and one is 8. ترحان میرا بیٹا 9 سال کا ہے اور پریشے 8 سال کی ہیں. پریشے جو ہے بہت میچور ہے. شی از لرننگ کتھک اینڈ سنگنگ, اور وہ جو ہے ہی از اے ٹپیکل بوائے, ہی از ناٹی, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو اسٹڈی, اس کو بس کھیل کود میں لگنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. تو میں اس کے سارا وقت پیچھے بھاگتی رہتی ہوں, اور بس یہی ہے. اور بہت مزے کے ہیں بچے, بہت کانفیڈنٹ ہیں ماشاء اللہ, اینڈ ہیپی, دے ہیپی چلڈرن. شان سے تمہاری بہت دوستی ہے, سنا آج کل شان کچھ بھی نہیں کرتا تم سے پوچھے بغیر. میں نے جو کیا گھول کے پلایا تم نے اس کو؟ کچھ نہیں کھول کے پلایا تھا, بس ایک ہدایت دی تھی کہ وہ کھماج کا ویڈیو کر لو. اس نے وہ کیا, اس کا آئی تھنک ہی واز ویری ہیپی کہ اس کی وہ جو امیج آئی ہے, اس کے جو جس طرح وہ آیا, تو اس کے بعد ہی سیٹ کے ٹیک اوور اینڈ ڈو اسٹف. فریحہ, تم نے شان کو تو کافی انسان بنا دیا, سعود کو بنا کر دکھاؤ تو مانوں. چیلنج ہے. Who's that? کم آن چانی, چھوٹی سی تو انڈسٹری. ایک تو انڈسٹری کی پرابلم یہ بڑی ہے کھر صاحب, ہماری اتنی چھوٹی سی فیشن انڈسٹری ہے, اس میں اتفاق نہیں ہوتا. اس میں کوئی ڈیزائنر دوسرے ڈیزائنر سے لڑ رہا ہوتا ہے, کوئی اسٹائلسٹ دوسرے اسٹائلسٹ سے لڑ رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی شکلیں تک دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. چھوٹی چھوٹی بچیاں, چھوٹے چھوٹے بچے ہراسڈ میرے پاس آتے ہیں, آ کر روتے ہیں, کہتے ہیں بیگم صاحبہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں فیشن انڈسٹری میں جانا چاہیے, لیکن وہاں جا کر تو ہمارے ساتھ یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. پھر میں فریحہ کو فون کرتی ہوں اور بولتی ہوں کہ میرے بچے خیال کرو, بہت اچھی ہے بیچاری, لیکن ایک فریحہ تمام لوگوں کو نہیں سدھار سکتی. کھر صاحب, آپ فلمیں دیکھتے ہیں؟ جی دیکھتا ہوں کبھی کبھی. کیسی فلمیں پسند ہیں آپ کو؟ بیسکلی فلمس میں دیکھتا ہوں انٹرٹینمنٹ کے لیے. انٹرٹینمنٹ کے لیے؟ جب بہت زیادہ سیریس فلمیں ہوں اور آخر میں ان کی جو اینڈ ہے وہ ڈیتھ میں یا وائلنس میں ہو,
تو میں دوبارہ نہیں دیکھ سکتا اور ان کو دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا. تو آپ کو رومانٹک فلمیں پسند ہیں میری طرح؟ مجھے یاد ہے اچھے وقتوں میں کی جو فلمیں ہیں میں انہیں ان کو اسی میں بار وقت بار کا دیکھتا رہتا ذکر کرنے لگی تھی. ان اچھے وقتوں میں مرحوم کرنل صاحب مجھے خود اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کر جایا کرتے تھے سنیما. ہم جا کے فلمیں دیکھتے تھے. آئی اسٹل ریممبر واچنگ لو اسٹوری ود ہم. واز سو مچ فن. کتنا مزہ آتا تھا. اس کے بعد نہ تو سنیماز کا وہ حال رہا اور نہ کوئی ساتھ لے جانے والا رہا. لیکن لگتا ہے کہ اب جاؤں گی انشاءاللہ. تو کبھی آپ میرے ساتھ چلیں. ضرور چلوں گی. اکٹھے فلم دیکھیں گے. اکٹھے دیکھیں گے فلم. لیکن خیر صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی فلمیں نہیں بنتی. جی تو وہ آپ کے لیے اسپیشل شوز چلوا دیں گے. خیر صاحب اچھا میں خیال میں اس کمرے سے چلی جاتی ہوں. بہت گرمی ہونی شروع ہو گئی ہے. مجھے آغا جانی یاد ہے, انہوں نے بڑے شوز چلوائے میرے لیے. خیر صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ پنجاب اور سندھ کے بیچ میں بڑی کمپیریزنز ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہمیں یہ نہیں ملتا, ان کو پانی ملتا ہے, ہمیں پانی نہیں ملتا, ان کو فلانی چیز ملتی ہے, نہیں ملتی. ابھی وہ شرنک ہو گیا ہے پنجاب اور سندھ سے لاہور اور کراچی کے بیچ میں. اور خاص طور پہ فیشن سین کی اگر ہم طرف دیکھیں تو دیر از دس ہول رائولری گوئنگ آن بٹوین لاہور اینڈ کراچی. وائی از دیٹ فریحہ؟ آئی تھنک وہ بات وہی جو انہوں نے Are we two separate entities really? somewhat yes, because I think where you're from really, جس طرح انہوں نے کہا تھا, اگر آپ گاؤں سے ہیں تو آپ کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور ابھی بھی کراچی کے لوگ جو ہیں تھوڑے سے اسنوبش ہیں. میں آئی ایم آلسو فرام کراچی بٹ مائی فیملی از فرام پنجاب, سو آئی کین سے دس دیٹ یو نو وہ اسنوبش ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں زیادہ کلاس ہے اور لاہوری تھوڑے سے پینڈو ہیں, اور ابھی بھی یو نو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. سو آئی تھنک وہ جب تک ڈفرینس نہیں ہٹے گا, حالانکہ آئی تھنک لاہور جو ہے فل فورس اینڈ فل مارکس, they are more progressive right now than the Karachi industry. Karachi industry کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم بہت آگے ہیں, ہم بڑے ہیں, تو ہمیں یو نو کاسموپولیٹن ہے. تو ان چیزوں یہی چیزیں آپ کو that's always your downfall. جس صوبے کے گورنر خیر صاحب رہ چکے ہوں, میں نہیں مان سکتی کہ وہاں پہ کلاس کی کمی کبھی ہو سکتی. میں تو لاہور کو بہت اچھا مانتی ہوں. کیا یہی وجہ ہے کہ فیشن کاؤنسل نہیں بنتی؟ وہ ایک چیئرمین پہ میں نے سنا متفق نہیں ہوتے. میں نے تو مشورہ دیا تھا ان کو, میں نے کہا فریحہ کو بنا دو چیئرپرسن. بن گئی. مبارک فریحہ. سو فائنلی لیٹس کریک دس نیوز ٹو آور ویورز. مبارک ہو آپ کو بھی. خیر صاحب آپ کو بھی مبارک ہو. But there is a division. لاہور الگ ہو گیا, کراچی الگ ہو جاتے ہیں. This is part of it. وہ کراچی اور لاہور الگ ہوا ہے. اینڈ ایکچولی ٹو رن سم تھنگ آلسو جسٹ لائک پالیٹکس, تو اس کو تھوڑا رن کرنے کے لیے سیپریٹ کاؤنٹرز ہونے پڑیں گے. لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں جا کے سب ساتھ ضرور ہو جاتے ہیں. جب ملک کی بات آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ اس انڈسٹری میں بھی رہے. میں خام خواہ بھولی بن رہی تھی تمہارے سامنے, ایکٹنگ کر رہی تھی, اچھی طرح جانتی تھی کہ تم چیئرپرسن بن گئی ہو. اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں نے آج رات کو خیر صاحب آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے جاپنیز کھانا بنایا ہے. سوشیز, کیشاز, یو نو دا سین. اینی وے میرے خیال میں چل کر کھانا کھاتے ہیں. فریحہ, اٹ واز لولی ہیونگ یو آن مائی شو. تھینک یو. اور خیر صاحب آپ کو جو کہنا ہے وہ میں آپ کو کھانے کی میز پر کہوں گی. البتہ اپنے ویورز کو مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ فریحہ الطاف, غلام مصطفیٰ خیر صاحب سے مل کر آپ لوگوں کو بہت خوشی ہوگی. میں بیگم نوازش علی فی الحال کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گی دو بہت ہی اچھی شخصیات کے ساتھ اور بہت اچھی باتیں سننے اور سنانے کے لیے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. نوازش.